بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آج طارق عزیز صاحب کے لیے خوبصورت ورڈ لکھے ہیں تو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی اس نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہے، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ماضی کے عشق میں گرفتار بھلا کوئی بھی شخص اسے کیسے بھلا سکتا ہے؟ جس نسل نے آج کے اینکر کی غارت گری دیکھ رکھی ہے، انہیں کیا معلوم کہ طارق عزیز کیا تھے؟ جو جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو اٹھ گیا، دل جو لہو سے بھرا پڑا ہے، اس میں درد کے خیمے گاڑ رکھے ہیں اور پلکوں میں ساون اترایا ہے۔ فرد نہیں، بلا شبہ یہ ایک عہد رخصت ہوا ہے۔ ہمارے بچپن کی حسین یاد ہم سے چھن گئی ہے۔ ہم اچانک نہیں مرتے بلکہ لمحہ لمحہ مرتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی عزیز یا دوست اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے وجود کا ایک حصہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طارق عزیز صاحب کی قبر کو روشن کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ان کے ساتھ ہماری کتنی ہی یادیں دفن ہوئی ہیں اور کتنے ہی وجود کٹ کر لحد میں اترے ہوں گے۔ 28 اپریل 1936 کو جلندھر میں پیدا ہونے والا گزشتہ روز 84 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے میل اناؤنسر ہونے کا اعزاز رکھنے والے طارق عزیز کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ ایشیا کے طویل ترین پروگرام چلانے والے اینکر بھی تھے۔ 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گر، جس کو بعد میں طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام بھی دیے گئے، اگر درمیان میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ آتی تو بلا شبہ یہ دنیا کا طویل ترین جاری رہنے والا ٹیلی ویژن شو قرار پاتا، مگر اس کے باوجود طارق عزیز کو ملنے والی عزت شہرت میں ذرہ برابر کمی واقع نہ ہوئی۔ اس کی محبت کا ایک نمونہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب ان کی رخصت ہو جانے کی خبر سوشل میڈیا پر آئی کہ کس طرح پاکستانی عوام ٹوٹ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیس بک پر طارق عزیز کے نام کے ٹرینڈ بنتے رہے اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ طارق عزیز بھی پاکستان اور پاکستان کی عوام سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن کوٹھی نمبر 157 میں طارق عزیز کی رہائش تھی۔ یہاں وہ اپنی اہلیہ ڈاکٹر ہاجرہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم تو رکھا، مگر طارق عزیز نے اپنی زندگی کے اس پہلو کو بھی پاکستان اور پاکستانی عوام سے محبت کے اظہار کے طور پر ہی استعمال کیا۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے اپنے پاکستانی عوام کے نام جو پیغام لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جسے چاہے اولاد سے نوازے اور جسے چاہے اس اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھے اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ پاکستان کا ہے۔ پاکستان سے جو محبت طارق عزیز کو یہ ورثہ میں ملی تھی، ساہیوال میں ان کے آبائی گھر کے باہر ان کے والد کے نام سے جو تختی لکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر عزیز پاکستانی لکھا تھا، یعنی ان کے والد بھی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے پاکستان بننے سے قبل ہی اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانا شروع کر رکھا تھا، اور اپنے والد کی پاکستان سے محبت کو طارق عزیز اپنے آخری دم تک نبھاتے بھی رہے اور آگے بڑھاتے بھی رہے۔ اپنے شو کی ابتدا جہاں وہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کیا کرتے تھے تو اس کا اختتام پاکستان زندہ باد کے نعرے سے کرتے تھے۔ گزشتہ چند روز سے شاید طارق عزیز کو یہ ادراک ہو چکا تھا کہ ان کا بلاوے کا وقت آ چکا ہے۔
ٹویٹر پر ان کے آخری پیغام کا جائزہ لیں تو انہوں نے اپنی وفات سے ایک روز قبل جاری پیغام میں کہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک چکی ہے۔ کئی دنوں سے بستر پر لیٹے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اپنے موت سے چند گھنٹے قبل ان کے پیغام کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے کلمہ شہادت شیئر کیا تھا، گویا ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ نام کے الفاظ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ انتہا بھی رب جلیل کے بابرکت نام سے ہی ہے۔ اس جہان میں طارق عزیز کے آخری روز کے بارے میں ان کی اہلیہ نے بتلایا کہ اس روز طارق عزیز نے ناشتہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ناشتہ کے چند گھنٹے کے بعد ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ڈرائیور کو بلوا کر ہسپتال لے جانے کا کہا۔ ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ انہوں نے اس دنیا فانی کو الوداع کہا۔ طارق عزیز اس دنیا فانی سے رخصت تو ہو گئے، مگر اپنے آخری الفاظ اور اپنے آخری اعمال کی صورت میں وہ اپنی دھرتی ماں اور اس میں بسنے والے باسیوں سے محبت کا ایک نقش بھی چھوڑ گئے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم شخصیت تھے کہ جن کی زندگیاں دوسروں کو دیکھنے کے لیے سبق فراہم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ وہ طارق عزیز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بلا شبہ ہماری نسلوں پہ طارق عزیز کے اتنے احسانات ضرور ہیں کہ پوری قوم مل کر دعائے مغفرت کرے۔ 1950 میں طارق عزیز نے اپنے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ 1964 میں جب ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھتے ہوئے ایک نام طارق عزیز کا تھا، جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے میل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ چنانچہ 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گر نے نہ صرف ان کو بلندیوں پہ پہنچایا بلکہ ایسا دوام بخشا کہ نیلام گر اور طارق عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئے۔ طارق عزیز کا لب و لہجہ بہت ہی کمال تھا۔ پروگرام کے شروع میں وہ جو ایک ابتدائیہ پیش کرتے تھے اس میں انتہائی مقصدیت ہوتی تھی۔ اب تو ایک زوال مسلسل ہے۔ کمپیئرنگ وہی ہوتی تھی جو طارق عزیز کیا کرتے تھے۔ جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بدذوقی اور بیہودگی ہے۔ اخلاقیات سے عاری جو کلچر اب مسلط کیا گیا ہے، اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لوگ یہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ طارق عزیز اس دلیل کی نفی تھے۔ ان کے تمام شوز اور ان کی غیر معمولی مقبولیت اس بات کا ثبوت تھی کہ لوگ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ نیلام گر 1974 میں شروع ہوا۔ یہ ایک ریکارڈ ہوتا اگر درمیان میں پیپلز پارٹی کی سیاسی انا اور انتقام نہ آڑے آتے اور ایک حکم جاری ہوا، نیلام گر بند کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد صاحب نے چارج سنبھالا تو انہوں نے طارق عزیز کو بلاوا بھیجا۔ طارق عزیز آئے تو ملک صاحب نے کہا کہ آج سے آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ طارق عزیز کہنے لگے آپ حکم کیجئے۔ معراج خالد نے طارق عزیز کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ آپ اسی ہفتے اپنا پروگرام شروع کیجئے۔ طارق عزیز انکار نہ کر سکے۔ پروگرام دوبارہ شروع ہو گیا۔ ان کا ایک سیاسی سفر بھی تھا، طارق عزیز کا ایک سیاسی سفر بھی تھا، مگر لوگ صرف اس طارق عزیز کو جانتے ہیں جو ہر جمعرات کو رات کے 9 بجے صدا لگاتا تھا کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، ان کے لہجے میں پورا پاکستان بولتا تھا۔ جب وہ پاکستان کی بات کرتے تھے ان کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ ان کے ہاں شائستہ پن اور مہذب تفریح ہوا کرتی تھی۔ کس اعتبار سے ماں، بیٹا، بہن، بھائی
میاں بیوی سب مل کر اسے دیکھا کرتے تھے۔ کیا آج کوئی ایسا پروگرام ہے جو گھر کے سب فرد دیکھ سکیں، جو سب گھر والے دیکھ سکیں؟ اس میں میرا جواب ہے بالکل نہیں ہے۔ طارق عزیز کا کامیاب میزبان، اداکار، شاعر بھی تھے، وہ کالم بھی لکھتے تھے، ان کو کئی ایوارڈ بھی مل چکے تھے۔ 1992 میں حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے طارق عزیز کو نوازا گیا۔ 1997 میں طارق عزیز نے لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا اور اپنے مد مقابل آج کے وزیر اعظم عمران خان کو شکست دی۔ طارق عزیز کی شہرت اس وقت داغدار ہوئی جب نواز شریف نے اپنے گنڈوں کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ چند ماہ بعد طارق عزیز نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ طارق عزیز کا ایک شعر بہت مشہور ہے، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کہ شہر میں کھولے دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ مرنے سے چند گھنٹے قبل انہوں نے کلمہ شہادت شیئر کیا تھا، یعنی طارق عزیز کی زندگی کی انتہا بھی رب جلیل کے بابرکت نام سے ہوئی۔ کاش طارق عزیز کی زندگی سے ہمارے حکمران بھی سبق حاصل کریں اور مرتے وقت تمام جائیدادیں حکومت پاکستان کے نام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ طارق عزیز کی خطاؤں کو بخش دے اور ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ طارق عزیز کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔